إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق ذات ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس مختصر وقت میں اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں بفضلہ تعالی، وہ موضوع ہے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ۔ یعنی ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 100۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور جو مہاجرین میں سے اور انصار میں سے پہل ایمان لائے، اول مرحلہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ
ان کے پیروکار ہیں یا ان کی پیروی کیے، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے یعنی اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی جو آیت آپ کے سامنے یہ سورہ توبہ کی پڑھی گئی ہے اور آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام، اس کی مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام اس امت کی بہت عظیم ہستی ہے۔ صحابہ کرام اس امت کی سب سے مقدس ذات ہے، لہذا ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا، ان کی محبت کا ذکر اپنی محفلوں میں کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان ہے ہمارا۔ لہذا آپ عقیدے کے باب میں، عقیدے کے موضوع پر آپ جتنی بھی کتابیں آپ پڑھیں گے، تمام کتابوں کے اندر آپ کو صحابہ کرام کی اس محبت کے تعلق سے آپ کو ذکر ملے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یعنی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میری محبت کے دعوے میں وہی لوگ سچے ہوں گے اور وہی لوگ صحیح ثابت ہوں گے جو لوگ میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر میرے صحابہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ منافق ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المؤمن حب الانصار، مومن کی پہچان اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ انصار سے، صحابہ کرام سے کیا کرے؟ محبت کرے۔ اس لیے کہ انصاریوں نے اسلام کو، مہاجرین صحابہ کو انہوں نے پناہ دیا، ان کی حفاظت کی، ان کی مدد کی اور ہر طرح سے ان کا تعاون کیا، اس لیے ان سے محبت کرنا یہ ہمارا عین ایمان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا وَبُغْضُ الْأَنصَارِ آیَةُ الْمُنَافِقِ، انصار سے اور صحابہ میں سے کسی بھی شخصیت سے، چاہے ادنا سے ادنا، معمولی سے معمولی صحابی کیوں نہ ہو، اگر کوئی ان سے نفرت کرتا ہے یا ان کے خلاف کوئی جرح تعدیل کرتا ہے یا ان کے خلاف اگر کوئی گندے الفاظ استعمال کرتا ہے یا کوئی ان کی شان کو مجروح کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابہ تھی یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ صحابہ اسلام کے سب سے پہلے مخاطب تھے، اسلام کے سب سے پہلے مخاطبین میں سے تھے، یہ اسلام کے سب سے پہلے داعی، اسلام کے سب سے پہلے اسلام کے محافظ، اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے والے، اپنی جان کی بازی لگانے والے، یہ ساری کی ساری خصوصیات اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ اس مناسبت سے صحابہ کرام کے اس ایمان، اس کی محبت کا تذکرہ اپنی زندگیوں میں کرنا اور اپنے اولاد کے اندر، اپنے آنے والی نسل کے اندر ان کی محبت کو منتقل کرنا اور اپنے بچوں کے درمیان اس کا ذکر کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ صحابہ ہیں، ان کو صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابہ کی تعریف، صحابی کی تعریف اس طرح سے اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حالت الایمان، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشافہ کیا، یعنی آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کے ساتھ رہے اور حالت ایمان میں یعنی ایمان پر ان کا وفات ہوا، تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے عورتوں میں سے بھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا، آپ پر بیعت کیا اور ایمان کی حالت میں وہ زندہ رہی خاتون، تو اس طرح سے وہ صحابیہ کہلاتی ہیں۔
میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی اور آپ پر ایمان نہیں لایا، یا ایمان لایا ایمان سے پھر گیا، وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو تو دیکھا، لیکن آپ کی دشمنی میں، آپ کی نفرت میں انہوں نے زندگی اسلام کے دشمن بن کر کے گزارے، لیکن وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی جو سب سے مقدس جماعت ہے، جس کا انتخاب رب العالمین نے کیا تھا، جس کا انتخاب، جس کا سلیکشن رب العالمین نے کیا تھا دین اسلام کی حفاظت کے لیے، شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے، نبی کی حفاظت کے لیے، نبی کی صحبت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس صحابہ کی جماعت کا انتخاب کیا تھا۔ لہذا جب اللہ نے ان کا انتخاب کیا تو آپ اندازہ کرو کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات متفق ہے اہل علم کے درمیان کہ انبیاء اور رسول کی جماعت کے بعد، انبیاء اور رسول کی جماعت کے بعد، نبی کے بعد، اگر اس امت میں سب سے افضل ترین لوگ اگر کوئی ہے، کوئی جماعت اگر ہے، تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امة لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون وَأَصْحَابِي أَمَنَةَ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آسمان میں جس طرح سے ستارے ہیں تو آسمان ہے، آسمان کی خوبصورتی ہے، اسی طرح سے میں میرے صحابہ کے لیے ہوں اور میرے بعد میری امت کے لیے میرے صحابہ ہیں۔ یعنی جب تک میں، تو اس وقت تک میرے صحابہ کے درمیان کوئی شر نہیں، کوئی ضلالت نہیں، کوئی گمراہی نہیں، میرے صحابہ خیر اور بھلائی پر قائم تھے۔ اسی طرح سے میرے بعد جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا یا میرے صحابہ سے ملے، وہ لوگ بھی خیر اور بھلائی پر قائم رہے، اور جب تک میرے صحابہ اس دنیا کے اندر رہیں اس وقت تک یہ دنیا کے لوگ بھلائی اور خیر اور اللہ کی طرف سے بہت ساری رحمتوں اور برکتوں کے اللہ رب العالمین کا نزول ہوا ان کے اوپر۔ جب صحابہ اس دنیا سے ختم ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد اس امت کے اندر بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، بڑی بڑی ضلالتیں اور گمراہیاں اس امت کے اندر پیدا ہوئی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابہ کے ایمان کو، اہل ایمان کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان کے ایمان کو اللہ نے ایک پیمانہ اور ایک کسوٹی اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ کہا تمہارا ایمان اگر ہو تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، صحابہ کی طرح ہو۔ اگر تمہارا ایمان، کیا اس کا معیار اگر جانچنا ہے، حق و باطل کا معیار اگر تمہیں جانچنا ہے، ضلالت و گمراہی کا معیار تمہیں اگر جانچنا ہے، تو صحابہ کرام تمہارے لیے، یہ ان کا ایمان تمہارے لیے ہر چیز کا پیمانہ ہے تمہارے درمیان۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ان صحابہ کی طرح اگر تم ایمان لا رہے ہو تو، اور ان کے نقش قدم پر اگر تم چل رہے ہو، جو نبی کی تربیت یافتہ یہ صحابہ تھے، یاد رکھو کہ تم ہدایت یافتہ ہو، تم ہدایت یافتہ ہو۔ اور اگر تم اس راستے سے ہٹ کر کے اور کسی اور طریقے کو اپناتے ہو تو یقین مانو کہ تم گمراہی اور ضلالت کی طرف جا رہے ہو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے مقام اور عظمت کو جاننے کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہ کا اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا کہ اللہ ان سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ قرآن مجید کی 10 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ میرے بھائیوں، آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ صحابہ بھی بعض انسان تھے، بحیثیت انسان ان سے کہیں کہیں پر کوئی کوتاہی یا لغزش ہوئی ہو، لیکن ہم اور آپ اس لائق نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی غلطیوں پہ انگلی اٹھائیں یا صحابہ کی شخصیت پر انگلی اٹھائیں یا شخصیت کو ہم برا بھلا کہیں۔ یہ ہم کو اور آپ کو ہرگز ہرگز اختیار نہیں ہے۔
لہذا آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت و جہنم کا اللہ فیصلہ سنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے، اعلان کریں گے کہ جنتیوں تمہیں کیا ہماری طرف سے ساری نعمتیں مل گئی یا کوئی نعمت کم ہے یا نعمت کی اور ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے سوال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنتی کہیں گے، اللہ تو نے ساری نعمتیں دے دی، ہمیں ہر طرح کی نعمتیں مل چکی ہیں پروردگارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تمہیں اور ایک نعمت جو میری طرف سے ملنی باقی ہے، اور وہ نعمت کیا ہوگا؟ وہ نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنتیوں کو اللہ روحانی نعمت عطا کرے گا۔ اور نعمت یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کہ اے جنتیوں، اے اہل جنت، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہوں اور کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بات کہیں گے، جنتیوں کو روحانی نعمت ملے گی اور جنتیوں کی خوشی اور دو بالا ہوگی میرے بھائیوں۔ لہذا آپ دیکھو، جو نعمت اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو، غیر صحابی کو، قیامت تک آنے والے باقی دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو نعمت اللہ رب العالمین عطا کرے گا، وہ نعمت اللہ نے ان صحابہ کی جماعت کو دنیا میں اللہ نے عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو قیامت تک دنیا کے اندر آنے والی ہر چیز کا علم ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اب صحابہ میں سے کسی سے جو بحیثیت انسان اگر کوئی غلطی یا لغزش ہوئی ہے، اللہ کو پہلے اس بات کا علم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کا جو انہیں خطاب دیا، یعنی ان کی قربانی، ان کا ایمان، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، یہ تمام چیزیں غالب ہو گئی ان کی لغزشوں پر، اور اللہ نے ان کی غلطی اور ان کی لغزشوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، تبھی جا کر اللہ نے اتنی بڑی سرٹیفکیٹ اللہ نے انہیں عطا کیا۔ دوسری بات، کائنات کی ہر چیز میرے بھائیوں صحابہ کرام کی عظمت کا احترام کرتی تھی، یہاں تک کہ نباتات ہم کس کو کہتے ہیں؟ یہ پیڑ، یہ پودے، یہ پتھر، یہ درخت، اس کو نباتات کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 بڑے صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے تھے، احد پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، آپ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہ 3 بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے ماتھے پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احد پہاڑ خوشی سے حرکت کرنے لگی، جھوم اٹھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے اس کے ماتھے پر مارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ اے احد پہاڑ، تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ تو حرکت مت کر، تیرے ماتھے پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کائنات کی نباتات اور جمادات اور اس کائنات کی پہاڑ، یہ بھی صحابہ کرام کی عظمت اور اس کے احترام کو اللہ نے، اس کے اندر بھی یہ شعور اللہ رب العالمین نے پیدا کر رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر باقاعدہ طور پر طبقات تھے، کیٹیگریز تھے صحابہ کرام کے، جس میں اہل علم نے کہا کہ اس امت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام اگر صحابہ میں کسی کا ہے، صحابی میں کسی کا ہے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ نبی کے بعد اگر کسی کا سب سے بلند مقام اگر ہے، نبوت کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے اس امت کے اندر، تو اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، ابو بکر جو ہے صرف اور صرف ان کے نماز، ان کے روزے، ان کے صدقے، ان کے خیرات نے اس مقام کو نہیں پہنچایا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور بھی صحابہ اس سے زیادہ نماز روزہ رکھنے والے تھے، لیکن ابو بکر کو اس مقام پر پہنچانے والی کون سی چیز تھی؟ ابو بکر صدیق کو اس مقام پر پہنچانے والی کون سی چیز تھی؟ ان کے دل کی ایمان کی کیفیت، ایمان کی جو کوالٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا وہ کسی دوسرے انسان کو حاصل نہیں تھا میرے بھائیو۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ اس امت کے جتنے افراد ہیں اس کا ایمان اگر ایک پلڑے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب سے زیادہ وزنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پلڑا ہوگا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، سب سے پہلا طبقہ جو ہے، سب سے اعلیٰ مقام جو ہے صحابہ میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ دوسرے نمبر پر خلفائے راشدین میں سے جو 3 اور صحابی ہیں جیسے حضرت عمر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ اجمعین۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ یعنی ان 4 کو آپ نکال دیں، جیسے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اسی طرح سے عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ جو 10 صحابہ اللہ کے رسول سے 6 صحابی جو ہیں وہ ہو گئے۔ اس کے بعد اہل علم کہتے ہیں کہ صحابہ کا مقام جو ہے تیسرے نمبر پر جو ہے اصحاب بدر والے، جو لوگ جنگ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو لڑی گئی بدر کی لڑائی، اس بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے بدر والو، ہم نے آج کے دن تمہیں پوری طرح سے معاف کر دیا، اب تم اپنی زندگی میں جو چاہو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہی تھی، تو لہذا یہ تیسرے طبقہ کے صحابہ ہیں اہل بدر والے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتے ہیں اہل احد والے، یعنی جو لوگ احد کے اندر شریک ہوئے تھے، احد کے غزوہ میں جو لوگ شریک ہوئے تھے۔ اسی طرح سے اس کے بعد جو مقام آتا ہے صلح حدیبیہ کے اندر بیعت رضوان جو ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن صحابہ سے بیعت کیا تھا بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ صحابہ کا مقام آتا ہے۔ لہذا آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک صحابی کے مقام پر کتنا بڑا بھی ولی ہو، کتنا بڑا بھی اللہ کا نیک بندہ ہو، کتنا بھی وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، زندگی کی ساری نیکیاں لے کر کے بھی ایک صحابی کے مقام کو کوئی عام انسان غیر صحابی کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے، کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ خود صحابہ کے مقام سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے مقام کو دوسرے صحابی نہیں پہنچ سکتے ہیں، بدر والے کے مقام کو دوسرے صحابی نہیں پہنچ سکتے ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کے مقام کو آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی انسان اتنی عظیم ہستیوں کے خلاف، افسوس کی بات ہے کہ اگر کسی صحابی کے خلاف اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس مہینے کو لے کر کے اہل تشیع، اہل شیعہ، ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر ان کے صحابہ کے شان میں انہوں نے گستاخیاں کی، غلو کی، اور باقاعدہ طور پر خاص کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لے کر کے ان کے شان میں انہوں نے باقاعدہ طور پر جنگ جمل اور صفین کے معاملے کو لے کر کے انہوں نے صحابہ کرام کی شخصیت پر بڑی بڑی باتیں انہوں نے کہی۔ اور اس امت کے اندر اور بھی ایسے بہت سارے نادان قسم کے لوگ ہیں جو صحابہ کو انگلیاں دکھاتے ہیں یا ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی طلب کرے، کیونکہ صحابہ کی شان میں ایسی گستاخیاں اللہ بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، بغیر توبہ کے اللہ رب العالمین کے پاس بھی ان کے لیے سزا ہی سزا ہے۔ لہذا معافی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور اپنے ایمان اور عقیدے کو صحابہ کے تعلق سے درست کرنا یہ ازحد ضروری سی چیز ہے میرے بھائیو۔ لہذا آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک بار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو ابتدائی دور میں پہلے مرحلے میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، یہ ان دونوں کے درمیان بحیثیت انسان کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے بہت ساری باتیں یعنی برا بھلا کن کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضرت خالد کو خطاب کر کے کہا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابی کو کچھ برا بھلا مت کہو۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اول مرحلہ میں یعنی تم سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، لہذا اس کے مقام کو تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو
تو میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ صحابہ ہے ان سے محبت کرنا یہ ہمارا عین ایمان ہے. یہ ہر ایمان اور ہر عقیدے کے ابواب میں باب میں آپ کو مستقل طور پر یہ موضوع ہمارے اور آپ کے درمیان ہے. لہذا اس کی محبت کا تذکرہ کرنا، ذکر کرنا اپنے خطبات میں، اپنے دروس میں، اپنے بچوں کے درمیان، اپنے مدارس کے اندر، یہ بہت ضروری سی چیز ہے. آج کے نوجوان جو دین سے دور ہو رہے ہیں، آج کے نوجوان جو ان صحابہ کو چھوڑ کر کے، ان صحابیات کو چھوڑ کر کے، آج کی خواتین دنیا کے معلوم نہیں کیسے کیسے لوگوں کو اپنا ماڈرن مان رہے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو اپنا نمونہ مان رہے ہیں. ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں ان کی زندگیوں کا ذکر کرنا بہت ضروری سی چیز ہے، بہت ضروری سی چیز ہے. جس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کا ذکر کیا ہے، لہذا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان صحابہ سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. میرے بھائیو، جہاں صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے بھی ہماری محبتیں ہونی چاہیے. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کن کو کہا جاتا ہے؟ اہل بیت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور نسبی جو رشتہ دار ہے ان سارے لوگوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. جیسے آل عباس، آل جعفر، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں یعنی امہات المؤمنین، یہ ساری کی ساری اہل بیت کے اندر شامل ہے. اسی طرح سے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ کی جتنی بھی بچیاں ہیں، اولاد ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے نواسے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اہل بیت کے اندر شامل ہے. لہذا ان اہل بیت سے بھی ہماری محبتیں ہونی چاہیے. ہم غلو نہیں کرتے، ہم غلو کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اسلام نے جس قدر ان سے محبت کرنے کی تعلیم دیا ہے اس قدر ہم محبت کرتے ہیں. جیسے کہ آج اہل شیعہ حضرات آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کی شان میں انہوں نے کتنی غلو کیا، اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ حضرت علی کو انہوں نے خدا کے درجے تک پہنچا دیا والعیاذ باللہ. تو لہذا اسلام نے جتنی محبت کرنے کا ہم کو آپ کو حکم دیا ہے، جو ہمیں ایک حدود اور ایک اسلام کے دائرے میں رکھنے والی تعلیمات ہے، اس دائرے میں رہ کر کے ان لوگوں سے محبت کرنا یہ اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے برابر ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے برابر ہے. تو لہذا ان ساری باتوں پر میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو ہمیں پڑھنے اور ان کی زندگیوں کے اندر جو قربانیاں ہیں، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جذبہ ہے، کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بھی ان کی زندگیوں سے وہ تمام چیزیں حاصل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما اور ان کی زندگیوں کے ان پہلو کو اپنے اولاد، آنے والی نسل، ان تمام کے درمیان ہمیں اور آپ کو ذکر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما اور ان کے تعلق سے ہماری سوچ اچھی ہو، درست ہو اور ہر قسم کے غلط خیالات اور غلط قسم کی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد انہ تعالی جواد کریم ملک مرور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، ابھی تک آپ کے سامنے صحابہ کرام کی جو عظمت اور ان کا مقام ہے، صرف اس پہلو پر آپ کے سامنے چند ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. ابھی 1-2 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے ایک خاص ہماری اور آپ کی جو انسانیت نوازی جس کی ہم کو شریعت نے بڑی تعلیم دی ہے، انسانیت کے ساتھ ہماری ہمدردی، انسانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کے تعلق سے ہیومنٹی جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. ایک مومن اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ مومن سب سے بہتر مومن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیونکہ مومن کبھی بھی زندگی میں صرف اور صرف اپنی ذات کی حد تک وہ نہیں سوچتا ہے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو بلکہ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہو. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا لا ضرر ولا ضرار، اپنے آپ سے کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ اور کسی دوسروں کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ بیمار پڑتے ہیں اور ان بیماریوں کے اندر بہت سارے لوگوں کی جانیں چلے جاتی ہیں. ان میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، انہی میں سے ایک چیز ہے بلڈ، خون.
بلڈ ڈونیشن. تو لہذا کبھی کبھی ہمارے خون دینے سے، ہمارے بلڈ کے دینے کی وجہ سے کئی ایک جانیں بچ جاتی ہیں، جانیں ضائع ہونے سے بچ جاتی ہیں. اس لیے کسی ایک انسان کی جان اگر بچ جاتی ہے تو گویا ہم نے ساری انسانیت کو بچایا. اللہ نے کہا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اللہ اکبر. ایک انسان کی جان ساری انسانیت کی جان کے بچانے کے برابر ہے. تو لہذا اس خدمت کو، اس خدمت خلق کو انجام دینے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے اس کے ساؤتھ کرناٹکا سیلف موومنٹ کی طرف سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، خواتین بھی ہیں، ہم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت مندی اور تندرستی عطا کیا، جن لوگوں کو بھی باقاعدہ طور پر آپ بلڈ ڈونیٹ کریں. آپ کا بلڈ جو ہے ایسے امراض اور بیماری میں، بہت سارے لوگ ہیں جو کینسر کے مریض ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے. بہت سارے مریض ہیں جو ڈیالیسس کے مریض ہیں، ایسے لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. الغرض اللہ حفاظت کرے، ایسی بہت ساری جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے. تو لہذا ہم اور آپ جو ہے اللہ نے صحت دیا، آپ دیں، اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں. انشاءاللہ یہ 20 جولائی بروز سنڈے، انشاءاللہ آنے والا سنڈے کو اس کے اسم کی جو ہیڈ آفس ہے اس اسٹیٹ بینک کے پاس انشاءاللہ 9 بجے سے انشاءاللہ اس کا انعقاد کیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی دینے والے ہیں اپنا نام رجسٹریشن کرا کر پہنچ کر بلڈ ڈونیٹ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس چیز کو، اس خدمت کو اللہ قبول کرے اور آپ کو اللہ صحت مند اور تندرست رکھے. آمین. میرے بھائیوں، آپ ہر جمعہ کی طرح آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس مسجد کا آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو اللہ قبول کرے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے. آمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر.